جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہدیٰ ملی کی جانب سے سالانہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، مناسب میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کی صدارت کا انتخاب کر لیا جائے۔ تو آئیے اپنے اجلاس کی کامیابی کسی رہنما کی تلاش کرے، کیونکہ کسی بھی جلسے اور اجلاس کی کامیابی کے لیے ایسے رہنما کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے رہبر کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے سرپرست کی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے صدر کی صدارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ایسے قائد کی قیادت پر منحصر ہوتی ہے جو زہد و تقوی، خلوص و للہیت، جود و سخاوت، امانت و صداقت، فہم و فراست، جرأت و ہمت، نیز علم و صلاحیت کے حامل، رشد و ہدایت کے علم بردار ہو، اور عند اللہ و عند الناس مقبول اور معزز ہو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا آج کے اس پروگرام میں ایسی بہت سی قدر آور شخصیت تشریف فرما ہے کہ جس جلسے کی صدارت کے لیے کسی ایک کا بھی نام کا اعلان کر دینا جلسے کی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ لیکن میں جن شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں اپنی جانب سے اور ہدیٰ ملی کی جانب سے، جن سے میری مراد حضرت مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنے شرکائے ٹیم کی طرف سے حضرت والا سے نہایت ہی عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اس التماس کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ آئیے حضرات، اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ آج کل امت مسلمہ اگرچہ متعدد بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاہم ان میں سب سے زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ دور اثر مرتب کرنے والا تعلیم کا بحران ہے۔ اگر ہر شعبے میں ہمارے معاملات صحیح طور پر نہیں چلائے جا رہے ہیں تو بالآخر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام تعلیم ہے، جو امور زندگی کو چلانے کے لیے افراد کار تیار کرتا ہے۔ دوسری طرف اس لیے اس مسئلے کا حل مستقبل کے لیے یقیناً امید کی سب سے بڑی ایک کرن ہوگی۔ اگر نظام تعلیم درست ہو جائے تو باقی تمام اداروں کے صحیح راستے پر آنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے قابو سے باہر ہو گیا ہے کہ نہ صرف ہمارا نظام تعلیم بگڑ چکا ہے، بلکہ ہر جگہ ہر قسم کے تعلیمی اداروں کی موجودگی کے باوجود مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم خواندگی میں تو اضافہ کر رہے ہیں لیکن تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم معلومات تو عام کر رہے ہیں لیکن علم میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ہر قسم کے ممکن کوشش کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ کے اعتبار سے ڈپلوما اور ڈگریاں تو جاری کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے معاملات کو چلانے اور بنو نوع انسانیت کی رہنمائی کے لیے درکار فہم و فہراست رکھنے والے علم ماہرین تیار نہیں کر رہے۔ تو دوستو، ایسے میں ضرورت تھی ایسے نظام تعلیم کی جس سے علمی ماہرین تیار کیا جا سکے اور جو امت مسلمہ کے لیے نافع ثابت ہو سکے۔ اسی مقصد کے تحت آج سے 6 سال قبل ہیرا پٹی شہر اعظم گڑھ میں ہدیٰ ملی اسکول کا انعقاد کیا گیا، اور جس کی حصول یابی کے لیے بعض مفکرین کی رائے سے ایک نیا نصاب تیار کیا گیا، جس میں عربی زبان، حفظ قرآن، تفسیر قرآن و احادیث و تجوید و قرات و فن و انشاء و خطابت شامل ہے، اور عصری علوم کے لیے انگریزی، حساب و سائنس، کمپیوٹر، تاریخ، جغرافیہ، جنرل نالج، اردو، ہندی شامل ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہمارا اگلا مشن ہے کہ ہمارے اسکول کا جو اگلا مشن ہے یہ پروگرام کرانے کا